روس کے رات گئے شدید حملے کے بعد یوکرین کے دارالحکومت کیف کا تقریباً نصف حصہ بجلی، پانی اور حرارت سے محروم ہو گیا۔ -14 ڈگری سینٹی گریڈ کی شدید سردی میں ہزاروں رہائشی عمارتیں اور پارلیمنٹ سمیت اہم سرکاری عمارتیں متاثر ہوئیں۔ یوکرینی حکومت کا کہنا ہے کہ روس نے سینکڑوں ڈرون اور میزائلوں سے توانائی کے مراکز کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں کیف کے قریب ایک 50 سالہ شخص بھی مارا گیا۔ یاد رہے دوستو کہ اس ماہ روس کے شدید ترین حملوں کے باعث 5 لاکھ سے زائد افراد دارالحکومت کو چھوڑ چکے ہیں۔ یوکرینی حکومت کا کہنا ہے کہ روس خواتین، بچوں اور بزرگوں کے خلاف جنگی جرائم کا مرتکب ہو رہا ہے۔ یوکرینی صدر نے اس موقع پر تشویش ظاہر کی کہ امریکہ کے صدر ٹرمپ کی جانب سے گرین لینڈ سے متعلق بیانات عالمی توجہ کو یوکرین جنگ سے ہٹا سکتے ہیں۔ یوکرینی صدر کا یہ بھی کہنا تھا کہ یوکرین ایک مکمل جنگ کا سامنا کر رہا ہے اور عالمی توجہ میں کمی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ ایران کے قومی سلامتی پارلیمانی کمیشن نے کہا ہے کہ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی پر کوئی بھی حملہ پوری مسلم دنیا کے خلاف اعلان جنگ تصور ہوگا۔ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی پر کوئی بھی حملہ ہوا تو جہاد کرنے کا فتویٰ جاری کر دیا جائے گا اور پھر دنیا کے تمام حصوں میں اسلام کے سپاہیوں کا رد عمل سامنے آئے گا۔ دوستو یاد رہے کہ گزشتہ ہفتے اسرائیل کے لیے سابق امریکی سفیر نے دعویٰ کیا تھا کہ صدر ٹرمپ علی خامنائی کو مروانے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ سابق امریکی سفیر کا یہ بھی کہنا تھا کہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی اب 86 برس کے ہو چکے ہیں اور بیمار ہیں، لہذا ایران کو اس وقت ایک نئی قیادت کی ضرورت ہے۔ سابق امریکی سفیر کا دعویٰ دوستو اس وقت سامنے آیا جب ایرانی سپریم لیڈر نے یہ الزام عائد کیا کہ ایران میں تشدد، مظاہروں اور قتل میں امریکی صدر خود ذاتی طور پر ملوث ہیں۔ صدر ٹرمپ کا طیارہ منگل کی رات یورپ روانگی کے فوراً بعد دوستو ایک معمولی برقی خرابی کے باعث واپس ایئر بیس پر اتار لیا گیا۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ احتیاطی تدابیر کے تحت کیا گیا۔ صدر کے ہمراہ سفر کرنے والے صحافیوں کا کہنا تھا کہ ٹیک آف کے کچھ دیر بعد طیارے کے کیبن کی لائٹس چند لمحوں کے لیے بند ہو گئی تھی۔ بعد میں صدر ٹرمپ نے اپنا دورہ منسوخ کرنے کی بجائے طیارہ تبدیل کر لیا اور بدھ کی صبح فورم میں شرکت کے لیے دوبارہ روانہ ہو گئے۔ نیا طیارہ ابتدائی پرواز کے تقریباً 2.5 گھنٹے کے بعد وہاں سے روانہ ہوا۔ ایئر فورس ون کو دوستو دنیا کے سب سے پہچانے جانے والے طیاروں میں شمار کیا جاتا ہے، تاہم صدر ٹرمپ نے ماضی میں موجودہ طیاروں پر عدم اطمینان کا اظہار کیا تھا۔ نئے ایئر فورس ون طیاروں کی فراہمی میں تاخیر کے باعث صدر ٹرمپ کی انتظامیہ متبادل آپشن پر بھی غور کرتی رہی ہے۔ اس تناظر میں ایک غیر ملکی حکومت کی جانب سے پیش کیے گئے طیارے پر آئینی، اخلاقی اور سیکیورٹی خدشات بھی سامنے آ چکے ہیں۔ امریکی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ ایران کے خلاف فیصلہ کن آپشن چاہتے ہیں۔ امریکی لڑاکا طیارے مشرق وسطیٰ پہنچ چکے ہیں۔ امریکی ایئر کرافٹ کیریئر بھی مشرق وسطیٰ پہنچ رہا ہے۔ امریکی حکام کا بھی کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ ایران کے خلاف فیصلہ کن آپشن چاہتے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ جلد امریکہ کا ایک بڑا بیڑا مشرق وسطیٰ میں موجود ہوگا جو ایران پر حملے کو نہ صرف آسان بنائے گا بلکہ ایران کے جواب کی صورت میں بھی دفاعی تیاریوں میں مدد دے گا، جبکہ امریکہ ایرانی فورسز پر مزید حملے بھی کرے گا۔ دوستو گیدڑ کی جب موت آتی ہے تو وہ شہر کی طرف ہی بھاگتا ہے۔ صدر ٹرمپ نے فرانس کے صدر میکرون کی جانب سے بھیجا گیا ایک نجی پیغام سوشل میڈیا پر شیئر کیا ہے اور کہا ہے کہ میکرون زیادہ عرصے اپنے عہدے پر نہیں رہیں گے۔ گرین لینڈ پر کنٹرول حاصل کرنے کی امریکی کوششوں کے باعث یورپ اور امریکہ کے تعلقات میں شدید تناؤ پیدا ہو چکا ہے۔ اس معاملے پر دوستو یورپ میں بے چینی پھیل چکی ہے، جبکہ مالیاتی منڈیوں میں بھی ہلچل دیکھی گئی ہے۔ فرانسیسی صدر میکرون نے اس معاملے پر بیشتر یورپی رہنماؤں کو مقابلے میں سخت موقف اختیار کیا ہے اور یورپی یونین پر زور دیا ہے کہ وہ امریکہ کے خلاف اپنے مضبوط ترین تجارتی اقدامات کو فعال کرے۔ صدر ٹرمپ فرانس کے اس فیصلے پر غصے میں دکھائی دے رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ کے مجوزہ بورڈ آف پیس میں شامل ہونے سے بھی فرانس نے انکار کر دیا ہے۔ صدر ٹرمپ کا فرانسیسی صدر میکرون کے بارے میں کہنا تھا کہ ویسے بھی انہیں کوئی نہیں چاہتا کیونکہ وہ بہت جلد اقتدار سے باہر ہوں گے۔
صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ میں فرانس پر شراب پر 200% ٹیرف لگا دوں گا، پھر وہ میکرون اور فرانس میرے بورڈ آف پیس میں شامل ہو جائیں گے، اگرچہ ان کی شمولیت کی ضرورت تو نہیں ہے۔ اس بیان کے چند گھنٹوں کے بعد دوستو، صدر ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر میکرون کے ساتھ ہونے والی نجی گفتگو کو اسکرین شاٹ کر کے دکھا دیا۔ اس گفتگو میں میکرون نے لکھا تھا کہ انہیں سمجھ نہیں آ رہا کہ ٹرمپ گرین لینڈ کے حوالے سے کیا کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے روس سمیت دیگر ممالک کو مدعو کرتے ہوئے G7 اجلاس کی میزبانی کی پیشکش بھی کی تھی۔ صدر ٹرمپ کی انتظامیہ کی جانب سے سخت پابندیوں کے باعث امریکہ میں بھارتی طلباء کے داخلوں میں 75% تک کمی آ چکی ہے۔ بھارتی اخبار دی اکنامک ٹائمز کا کہنا ہے کہ بھارتیوں کے لیے امریکی ویزا لینا انتہائی مشکل ہو چکا ہے اور ملازمتیں بھی محدود ہو چکی ہیں۔ اخبار کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ بھارت پر امریکی سختی سے ویزا مسترد ہونے کی شرح بڑھ چکی ہے۔ اس کے علاوہ ناقص خارجہ پالیسی کے باعث ویزا سختی پر بھی بھارتی اخبار کی جانب سے مودی حکومت پر سخت تنقید کی گئی ہے۔ بھارتی اخبار کا لکھنا ہے کہ 2025 میں امریکہ سے تقریباً 38,000 افراد ڈیپورٹ ہوئے تھے اور اس میں سب سے زیادہ بھارتی ہی تھے۔ سانحہ گل پلازا میں جاں بحق مزید 3 افراد کی باڈیز کی شناخت کر لی گئی۔ یاد رہے دوستوں کہ سانحے میں اب تک 28 افراد مارے جا چکے ہیں اور 17 باڈیز ناقابل شناخت ہیں۔ شناخت کے لیے 50 فیملیز کے DNA ٹیسٹ کے لیے نمونے موصول ہو چکے ہیں۔ فائر آفیسر کا کہنا تھا کہ تہہ خانوں کے اوپر ایریا کو سرچ کر لیا گیا ہے جہاں سے کوئی باڈیز نہیں ملی۔ تہہ خانے کا جو حصہ دبا ہوا ہے اس کی تلاش باقی ہے، جبکہ عمارت کا دوسرا اور تیسرا فلور بھی کلیئر ہے۔ صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ اگر ایرانی حکومت نے میری جان لینے کی کوشش کی تو ان کے ملک کو تباہ کر دیا جائے گا۔ امریکی میڈیا کو انٹرویو کے دوران جب صدر ٹرمپ سے ایران سے ملنے والی دھمکیوں سے متعلق سوال کیا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ میرے خیال میں وہ ایسا کچھ نہیں کریں گے، تاہم میں نے اس حوالے سے ایک نوٹیفیکیشن پہلے ہی تیار کر رکھا ہے۔ اگر ایران مجھے مرواتا ہے تو امریکہ ایران کو مکمل طور پر تباہ کر دے گا۔ یاد رہے دوستو کہ ایک حالیہ بیان میں ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے کہا تھا کہ ایران میں حالیہ مظاہروں کے دوران اموات اور نقصانات کے لیے امریکی صدر ٹرمپ ذمہ دار ہیں، جبکہ دوسری جانب چند روز قبل ایک سابق امریکی سفیر نے بھی دعویٰ کیا تھا کہ صدر ٹرمپ آئندہ ہفتوں میں خامنائی کو مروانے کی کوشش کریں گے۔ افغانستان کی طالبان حکومت نے بجٹ کا 88% غیر ترقیاتی کاموں پر خرچ کر دیا۔ افغان میڈیا کا کہنا ہے کہ ترقیاتی بجٹ 131 ارب افغانی سے کم ہو کر صرف 24 ارب افغانی رہ گئے ہیں، جبکہ 60 ارب افغانی مالیت کے منصوبے زیادہ تر علامتی بن کے رہ گئے ہیں۔ طالبان نے معاشی اور سماجی شعبوں کو ترجیحی فہرست سے خارج کر دیا ہے۔ افغان میڈیا کی رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ افغان طالبان رجیم نے 4.1 ارب افغانی کی ہیری پھیری بھی کی۔ اس کے علاوہ افغان طالبان رجیم نے جنگجوؤں کے لیے بجٹ کا بڑا حصہ مختص کیا، جبکہ ملا ہیبت اللہ کی سیکیورٹی کے لیے بھی اربوں افغانی مختص کر دیے گئے۔ آسٹریلیا میں 48 گھنٹوں کے دوران شارک کے 4 حملوں کے بعد کئی ساحل بند کر دیے گئے ہیں۔ یہ کارروائی شارک کے حملوں کے متعدد واقعات کے پیش آنے کے بعد سامنے آئی ہے۔ پولیس، لائف گارڈز اور میری لائف حکام نے خبردار کر دیا ہے کہ کئی دنوں کی شدید بارش کے بعد سمندری حالات بدستور خطرناک ہیں۔ آسٹریلوی حکومت کا بھی کہنا ہے کہ ساحل کے زیادہ تر حصے میں پانی کا معیار اس وقت غیر محفوظ ہے، اس لیے لوگ تیراکی سے مکمل گریز کریں۔ اس سے پہلے دوستو، اتوار کی دوپہر نیلسن پارک کے قریب ایک 12 سالہ لڑکا شارک کے حملے میں شدید زخمی ہو گیا تھا۔ ڈی وہائی بیچ پر بھی ایک 11 سالہ لڑکے پر شارک نے حملہ کیا، لیکن خوش قسمتی سے وہ محفوظ رہا اور اسی دن ایک 27 سالہ شخص کو بھی شارک نے کاٹا، جسے نازک حالت میں ہاسپٹل منتقل کیا گیا تھا۔ مختلف ساحلوں پر شارک کے حملوں کی اطلاعات موصول ہونے کے بعد حکومت نے تمام ساحل کم از کم جمعرات تک بند کر دیے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ گرین لینڈ سے متعلق کچھ ایسا کریں گے کہ نیٹو بھی خوش اور ہم بھی خوش۔ صدر کا کہنا تھا کہ نیٹو کے پاس امریکہ نہیں تو نیٹو زیادہ مضبوط نہیں ہے۔ نیٹو کے لیے جتنا کام میں نے کیا کسی شخص یا صدر نے نہیں کیا۔ اگر میں ساتھ نہ دیتا تو آج نیٹو موجود ہی نہ ہوتا اور تاریخ میں راکھ کا ڈھیر بن گیا ہوتا۔
صدر ٹرمپ کا یہ بھی کہنا تھا کہ سابق وینزویلا کے صدر نکولس سے جیل میں ملاقات کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ ٹیرف سے متعلق صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ ٹیرف سے متعلق کیا فیصلہ دے گی، معلوم نہیں کہ کیس ہار گئے تو سینکڑوں ارب ڈالر کے ٹیرف واپس کرنا پڑ سکتے ہیں۔ ٹیرف قانونی طور پر نافذ کیے گئے ہیں اور اب وصولیاں واپس کرنا بہت مشکل ہوگا۔ ترکی نے اپنی سرحدوں خاص طور پر شام اور ایران کے ساتھ کردوں اور دیگر عسکریت پسندوں کی دراندازی روکنے کے لیے دیواریں بنا رکھی ہیں۔ کرد مظاہرے اکثر کردوں کے حقوق کے مطالبے یا شام میں کرد فورسز کے خلاف ترک کارروائیوں کے رد عمل میں ہوتے ہیں، جس میں مظاہرین کرد پرچم لہراتے اور نعرے لگاتے ہیں۔ ترکی نے یونان کی طرف سے اپنی سرحد پر تعمیر کردہ دیوار کو شرمندگی کی دیوار قرار دیا ہے، جسے تارکین وطن کو روکنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ حالیہ دنوں میں ایران میں جاری کریک ڈاؤن کی وجہ سے بہت سے ایرانی شہری، جن میں کرد بھی شامل ہیں، ترکی کی سرحد عبور کر کے احتجاج کر رہے ہوتے ہیں، جسے کرد حامی مظاہرین سے جوڑا جا رہا ہے۔ کرد حامی مظاہرین کا سرحد کی دیواروں سے تعلق دوستو اس تناظر میں ہے کہ یہ دیواریں کردوں کی نقل و حرکت کو روکنے، کرد عسکریت پسندوں کو کنٹرول کرنے اور تارکین وطن کے مسئلے سے منسلک ہیں، جبکہ کرد مظاہرین ان دیواروں اور سرحدی اقدامات کی مخالفت میں یا اپنے حقوق کے لیے احتجاج کرتے رہتے ہیں۔ کرد حامی مظاہرین ترکی سے شام تک سرحدی دیوار پر چڑھے ہوئے ہیں، جبکہ سیکیورٹی فورسز نے کردوں کے زیر قبضہ علاقوں میں شامی پیش قدمی کی مخالف ہجوم کو منتشر کرنے کے لیے پانی کی توپیں اور آنسو گیس بھی استعمال کرتی ہے۔